رائزنگ پاکستان میں میں اور رشنا بہت ایکسائٹڈ ہے اس لیے کہ جو سیگمنٹ اب ہم آپ کی خدمت پہ پیش کرنے والے ہیں یہ ہم سب کی زندگیوں سے اتنا قریب حد تک جڑا ہوا ہے کہ ہم کبھی کبھی اس پہ بات بھی نہیں کرتے اور بہت سی چیزوں کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں اور پھر زندگی میں کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جاتے ہیں. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ چیک اور اس کی اہمیت. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی 1-2 دن پہلے میرے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے کہ ایک دوست نے میرے پاس لایا ایک مسئلہ اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کچھ رقم دی اپنے کسی دوست کو اور پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ رقم مجھے واپس کریں. انہوں نے ادھار مانگا واپس, انہوں نے ان کو دیا ایک چیک اور وہ چیک جب وہ لے کے گئے بینک میں تو انہوں نے کہا کہ جس اکاؤنٹ سے آپ کو چیک ملا ہے اس میں تو پیسے ہی نہیں. وہ ہو گئے اب پریشان اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ آ گیا اور وہ اچھی خاصی بڑی رقم بھی تھی. اچھا تو وہ جو دوست تھے ان کے وہ آپ تو نہیں تھیں؟ میں نہیں تھی کیونکہ انہوں نے یہ مسئلہ مجھے بتایا اور انہوں نے کہا کہ آپ حل ڈھونڈے تو میں نے کہا آج کے رائزنگ پاکستان میں اس کا حل نکلنے والا ہے. جی ہاں بالکل, اس لیے کہ پاکستان کے ایک لیڈنگ لائر ایڈوکیٹ افضل خان جدون جو کہ ہائی کورٹ کے لائر ہیں ایڈوکیٹ ہیں وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ یلو صوفے پہ. اور جدون صاحب سے ہم نے چیک کی کہانی ہے نا جی ساری سننی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک. اور یہ جو ٹاپک آج آپ ہمارے لیے جدون صاحب لے کے آئے ہیں یہ اس کے اوپر کم ہی بات ہوتی ہے. میں نے دیکھا یوزلی اس کے بہت سی بیسکس جو ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے. حتیٰ کہ آج کل شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس اکاؤنٹ نہ ہو, کیونکہ سارا جتنا بھی ہے ٹرانزیکشن تھرو اکاؤنٹ ہی ہو رہی ہے اور چیک کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک آئی ڈی کارڈ ہے. اس طرح کی اہمیت ہے چیک کی, لیکن کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس لیے ہم اس پہ ڈسکس نہیں کرتے. اور اس وقت جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور بڑے شریف لوگ یعنی عام لوگ شہری معزز شہری آتے ہیں ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ ہو کیا گیا دونوں صورتوں میں. تو اس لیے آج میں اور رشنا جدون صاحب سے کوئی تقریباً 10-15 سوال ہم نے تیار کیے ہیں. بیسک سے سوال ہے چیک کے استعمال کے حوالے سے, کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس. آپ بھی اس کو غور سے سنیے, نوٹ کیجئے. نہیں معلوم زندگی میں کب کسی سے چیک لینا پڑ جائے یا چیک لکھ کے دینا پڑ جائے, تو آپ کو یہ بیسکس قوانین کا پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جن صاحب, یہ بتائیے چیک ہوتا کیا ہے ٹیکنیکلی, اس کو کیا کہیں؟ جی ٹیکنیکلی چیک ایک بل آف ایکسچینج ہے جو کسی بھی کنسیڈریشن, اوبلیگیشن, لون یا کسی بھی ادائیگی کے عوض ہوتا ہے, جو ایک گارنٹی ہے. بیسیکلی چیک ہے ہی گارنٹی. وہ گارنٹی کے طور پہ آپ دیتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ ہے, اس اماؤنٹ یا لون کے بدلے میں آپ یہ چیک لے لیں. اور چیک کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو چیک دیتے ہیں تو اس کو ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ یہ پیمنٹ مجھے ملے گی نہیں. وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے جی کہ جو اس نے دیا ہوا ہے اس کے سگنیچر بھی ٹھیک ہیں اور یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جس سے میری پیمنٹ سیکیور ہے. بالکل ٹھیک. جی آپ نے جس طرح سے کہا کہ چیک ایک گارنٹی ہے, لیکن اکثر ایسے ہو جاتے ہیں کہ چیک میں بہت سارے اور مسائل بھی آ جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ڈوئل سائن نہیں ہے یا بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ چیک لیتے وقت کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے یا کیا پوائنٹس رکھنے چاہیے کہ ہاں یہ چیک بالکل ٹھیک ہے لیتے وقت بھی اور دیتے وقت بھی؟ یہ دونوں انٹر لنکڈ ہے دونوں چیزیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے لینے والے کے حقوق ہیں اسی طرح دینے والے کے بھی حقوق ہیں. تو چیک جیسے میں پہلے کرتا ہوں جو جاری کرتا ہے چیک, جو کسی کو چیک دیتا ہے اسے کیا کرنا ہے. اسے سب سے پہلے یہ ہے کہ بلینک چیک کسی کو بھی نہیں دینا. بلینک چیک دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے اگلے کے حوالے کر دیے اور وہ اپنے آپ کے ہاتھوں کو جیسے مرضی استعمال کرے. اب بلینک چیک سپوز آپ نے اسے بلینک چیک دیا 50,000 کا, اس نے اسے 500,000 جیسے بھی آگے جو لکھا وہ اس نے لکھ لیا. اسی طرح جیسے آپ وہاں پہ ہم کرتے ہیں اردو اور انگلش دونوں میں لکھا جاتا ہے چیک. اکثر لوگ جو ہے صرف وہ ڈیجٹس لکھ کے دے دیتے ہیں 100,000. اب 100,000 اگر لکھ کے دے دیا, اس سے آگے انہوں نے اسے بلاک نہیں کیا, وہاں پہ سلیش ڈال کے آگے ڈیش ڈال کے بند نہیں کیا اس کو, تو میں بھی اس صورت میں وہ آگے ایک زیرو صرف لکھیں گے اور آپ کا کام ہو جانا ہے. سملرلی اسی کو 1 لاکھ 10 لاکھ بن جائے گا, 10 لاکھ بن جائے گا, کروڑ بن جائے گا. اسی طرح اس کے پیچھے بھی جو لائن ڈالنی ہے, ڈیش ڈالنی ہے, تاکہ اس سے پہلے بھی اگر ایک سے پہلے بھی ایک ڈال دیں تو پھر بھی بات وہیں جائے گی. اس کے علاوہ اہم بات یہ کہ ڈیٹ کا مینشن کرنا چیک دینے والے کے لیے بڑا ضروری ہے. چیک وصول کرنے والے کے تو یہ بڑا فائدہ ہوگا کہ ایک تو نہ وہاں پہ پراپر ڈیجٹس لکھے ہوں اور ڈیٹ نہ لکھی ہوں, کیونکہ چیک کی ایک لائف ہوتی ہے. آپ نے چیک دیا ہوتا ہے کسی پرپس کے لیے, تو پہلے تو اس اماؤنٹ کو کلیئر کریں. اماؤنٹ لکھنے کے بعد وہاں پہ اس کا اردو یا انگلش میں بھی لکھیں, اور ساتھ آپ کو پتہ ہے لکھا جاتا ہے اونلی
اونلی اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ وہ اس سے آگے پیچھے نہ ہو سکے اور کلوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ڈیٹ جو ہے وہ مینشن ہو پراپرلی. ڈیٹ مینشن کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ڈیٹ کو چیک دے دیتے ہیں, چیک کی 2 لائفز ہیں. اچھا, 2 لائف اس کی ہوتی ہیں. ایک تو چیک جب جاری کر دیا جاتا ہے تو ڈس آنر کرانے سے پہلے چیک کی لائف ہوتی ہے 6 منتھ. ٹھیک ہے, 1 جنوری کو چیک جاری ہوا تو وہ 30 جون تک وہ اس قابل مؤثر ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ایسا نہیں لکھتے تو ہو سکتا ہے وہ 4-5 سال کے بعد وہ سنبھال کے رکھ لے چیک, اور سنبھال کے رکھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ کبھی کسی وقت بھی خدا نخواستہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. یہ یعنی وہ ہتھیار ہے جو اگلے کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا, وہ کسی وقت بھی اس ہتھیار کو یوز کر کے آپ کے اگینسٹ کر سکتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیک جو پہلی بات میں نے کی کہ اس کو ڈس آنر نہیں ہوا تو اس کی لائف 6 مہینے ہوگی. ڈس آنر ہو گیا اس کے بعد اس کی لائف 3 سال ہے. وہ 3 سال تک وہ مؤثر ہوگا چیک. 3 سال تک اس کے اگینسٹ FIR بھی ہو سکتی ہے اگر ڈس آنر ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد سول سوٹ بھی اس سے ریکوری کا فائل کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے چیک پہ ڈیٹ کا لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. سملرلی جو لینے والا ہے, اب اس کے لیے کیا ضروری ہے, اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے دیکھے کہ کیا چیک پہ ڈیٹ ہے. یعنی میں نے بتایا کہ اگر ڈیٹ نہیں ہوگی لینے والے کا تو فائدہ ہے, لیکن دینے والے کے لیے وہ نقصان دہ ہے. ایک لمٹ ہے, اسے پتہ ہوگا میں نے اس لمٹ میں یہ اپنا ایشو ریزالو کرنا ہے. اب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس پہ کیا جو مجھے مطلوبہ رقم ہے, جو میری ڈیزائرڈ اماؤنٹ ہے, کیا وہ اس پہ مینشن ہے یا نہیں, وہ دیکھ لے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے سگنیچرز کو دیکھے کہ سگنیچر ایک فرنٹ پہ سگنیچر ہو اور احتیاطاً 2 بیک سائڈ پہ اس کے سگنیچر وہ لے لے. اور اس کے بعد جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ کسی جگہ کٹنگ ہے وہاں پہ بھی وہ اس کے دستخط کروائے, کیونکہ کٹنگ آئے گی تو کٹنگ ڈاؤٹ کریٹ کر دے گی اس چیک کے ایشوئنس میں. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اسی کے اوپر چھوٹے سے سگنیچر, اسی کے اوپر اوور رائٹنگ یا کٹنگ جہاں پہ بھی ہوگی, چیک کے جس پورشن پہ بھی ہوگی وہاں پہ وہ سگنیچر اس میں لے لیے جائیں گے. دینے والے کے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ چیک ہوتا ہے کنڈیشنل چیک, مشروط چیک. سپوز اس نے کہا کہ میں یہ بیانے کے طور پہ چیک دے رہا ہوں, اب اس کے پیچھے وہ لکھ دے کہ یہ رجسٹری کروانے کی صورت میں یہ اماؤنٹ کیش ہو سکتی ہے. وہ چیک کی بیک پہ وہ لکھ سکتا ہے, اسے پابندی کوئی نہیں ہے. جی کنڈیشن اپنی وہ وہاں پہ لکھ دے جو بھی کنڈیشن ہے. سپوز سامان اس نے پرچیز کیا, سامان کی ڈیلیوری کی, پلاٹ لیا, اس کی ڈیلیوری کے پلاٹ میں اب اس کے سٹیپس ہوتے ہیں کہ پلاٹ کی رجسٹری کروانی ہے, پوزیشن دینا ہے. تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے رجسٹری کروا لیتے ہیں یا پہلے پوزیشن لے لیتے ہیں, تو باقی جو اس کی ہوتی ہے وہ اماؤنٹ کنڈیشنل ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس بالکل سملر کیس آیا کہ انہوں نے قبضہ لے لیا, اور قبضہ انہوں نے کہا جی ہم نے تھرو کورٹ لیا, لیکن اب وہ یہ تھا کہ یہ پوزیشن دے گا تو یہ پیمنٹ کیش ہوگی, لیکن وہ انکیشمنٹ کے لیے انہوں نے جمع کرا دیا, ڈس آنر ہو گیا اور وہ لیٹیگیشن چلتی رہی اور وہ سلسلہ. یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کنڈیشن ہے کوئی کہ سپوز آپ نے ایک سٹاک منگوایا, فرنیچر منگوا لیا, فرنیچر میں کچھ حصہ آ گیا یا نہیں آیا تو آپ نے پیمنٹ کر دی, تو پیچھے اس کے مینشن کر دیں کہ یہ فرنیچر مجھے مل جائے گا تو یہ رقم کیش ہوگی. ایگزیکٹلی اس صورت میں یہ ہوگا, اس سے پروو کرنا ہوگا کہ میں نے یہ دے دیا, یہ میں نے فرنیچر یا جو بھی ہے ان کے ڈیزائرڈ جو گڈس تھیں وہ سپلائی کر دی. نہیں تو اگر یہ لکھ دیں پیچھے تو چیک جمع کرا دیا اس نے, اب وہ چیک گیا کلیئرنس کے اندر, تو وہاں وہ جو لڑکا یا لڑکی یا صاحب یا صاحبہ بیٹھے ہوں گے وہ کیا پھر پیچھے پڑیں گے, اور اگر پڑیں گے تو وہ کیا اس پہ پھر اس کو روک دیں گے, عمل کریں گے یا اس کو انکوائر کریں گے؟ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ پیچھے لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ تقریباً 24 کے قریب ایسے ڈس آنر کے لیے ریزنز ہوتے ہیں بینک کے پاس. اب اس میں ہوتا ہے ایک ادر ریزن بھی ہوتا ہے, لاسٹ میں جو ہوتا ہے ادر ریزن بھی. اب اس میں اگر بینک کا عملہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے کسی بھی ریزن سے, سپوز اگر یہی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن ہوگی تو یہ چیک کیش ہوگا, تو وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں جی کہ آپ کی یہ ٹرانزیکشن ہوگی. ایون ادروائز اگر اس کے علاوہ بھی وہ نیگلیجنس کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے, وہ چیک کو ڈس آنر کر دیتے ہیں, اس صورت میں یہ FIR کے لیے جاتا ہے یا سول کورٹ میں ریمیڈی کے لیے جاتا ہے. تو وہاں پہ وہ کہیں گے کہ یہ اس کے پیچھے یہ کنڈیشن تھی, کیا یہ کنڈیشن فلفل ہوئی ہے, تو وہ وہاں پہ آگے اس ڈسپیوٹ کی صورت میں. اچھا اب ہم ذرا کوئکلی چلیں گے, اس میں بہت سارے سوال ہیں. بلینک چیک کے اوپر ہلکے سے تھوڑی وضاحت کر دیں گے. بلینک چیک سے کیا مراد ہوتا ہے کہ میں نے سائن کر دیے اور بس دے دیا کہ ہاں یار یہ تو مطلب یہ تو میرا دوست ہے یار, یہ میرے ساتھ تو نہیں, لیکن احتیاط کرنی ضروری ہے کہ بلینک سے مراد خالی نہ لکھیں, کچھ نہ کچھ اس کو فل ضرور کریں. نہیں ایسا نہیں ہے. بلینک چیک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے نام کا کالم ہے,
اب نام کا کالم میرے جگہ کسی اور کا نام اس میں مینشن کر دیا. اب چیک تو میرے ساتھ ٹرانزیکشن ہے, میں وہ چیک کسی اور کو دے دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے سپوز کہ آپس میں معاملات طے ہو جاتے ہیں, وہ میں نے اپنی ابلیگیشن فلفل کر دی اور مجھے وہ اماؤنٹ آ گئی, لیکن اب ہوگا چیک ان کے پاس ہے تو وہ کسی اور کو چیک دے دیں گے, وہ جا کے اپنے نام سے فل کرے گا اس چیک کو اور وہ فل کر کے ایف آئی آر کروا دے گا. ایک تو یہ ہو گیا. اب یہ تھرڈ پارٹی بھی کروا سکتی چلتا ہے لوگوں کا, اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا گیا ان کے ساتھ. اب اس کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے بے شمار ہوئے ہیں ایسے, یعنی کہ ہوتا یہ کہ چیک کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے. چیک دے دیا گیا تو اس میں لیگلی سمجھا جائے گا کہ یہ واقعی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جس کے اگینسٹ دیا. چیک اس طرح نہیں دیا, بانٹے نہیں جاتے, یعنی اٹ از اے لیگل ڈاکیومنٹ, اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے, بہت احتیاط. اچھا جی, آپ نے ابھی کوئکلی اب آتے ہیں ذرا ڈسپیوٹ والی سائڈ پہ کہ اگر چیک ڈس آنر ہو جائے تو کیا پولیس کو بتانا ہے, اور وہ جو کہتے ہیں اور کیا اماؤنٹ ہوتی ہے جس پہ مطلب آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں, یا اس کی ذرا لیگیلٹی اور سزا کے بارے میں قانونی اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ جی ہاں, چیک کی دو ریمیڈیز ہیں چیک کے اگینسٹ, ایک ہے کرمنل اور ایک ہے سول ریمیڈی. کرمنلی یہ ہوتا ہے کہ چیک ڈس آنر ہو جائے تو اس میں ڈس آنیسٹی کا ہونا ضروری ہے, صرف ایشو کر دینا چیک اوفینس نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے کہ فلفلمنٹ آف اوبلیگیشن ہوگی, یعنی لون ہوگا, کوئی اور ایسی بات ہوگی جس کے اگینسٹ دیا ہوگا. اب اوبلیگیشن کے ساتھ ڈس آنیسٹی کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں اگر ایسا ہوا تو اس میں ریمیڈی اویل کریں گے, تھانے میں جائیں گے, پولیس اسٹیشن جو اپنا, اب دو طرح کے پولیس اسٹیشن ہو سکتے ہیں. ایک پولیس اسٹیشن وہ جہاں پہ چیک جاری ہوا, ایک پولیس اسٹیشن وہ جہاں پہ چیک ڈس آنر ہوا. سپوز میں نے یہاں سے چیک دیا اور چیک کراچی کے کسی بینک سے ڈس آنر ہوا, اب وہاں پہ بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے تو یہاں پہ بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے. یہ دو جورسڈکشن ہے. اس میں ایف آئی آر تھانے میں جائیں گے تو پولیس اس میں 489F کے تحت ایف آئی آر کرتی ہے, اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ پولیس ایف آئی آر نہیں کر سکتی تو کر رہی کسی وجہ سے, تو پھر آپ سیشن کورٹ سے, جسٹس آف پیس سے آپ ڈائریکشن لے سکتے ہیں اس ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے لیے. اس کے بعد دوسری جو اس کی ریمیڈی ہے وہ سول ریمیڈی ہے. سول ریمیڈی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریکوری کے لیے, کیونکہ 489F کے تحت ملزم کو سزا تو ہو جائے گی لیکن آپ کے پیسے تو آپ کو نہیں ملیں گے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو نیگلیجنس ہوتی ہے, لوگوں کو اویئرنس نہیں ہوتا. میں آڈینس کو کہنا چاہوں گا یہ بات, اس پہ خیال کیا کریں. دیکھیں, اگر آپ 1 کروڑ پہ آپ نے کسی کو دیا, وہ چیک آپ کو, وہ چیک ڈس آنر ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کو وہ 3 سال کے لیے اسے سزا ہو جائے گی, تو آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ آپ کی رقم تو وہی ہے. رقم کی ریکوری کے لیے جو 489F ہے یہ ٹول نہیں ہے ریکوری کا. اچھا, آپ رقم کی ریکوری کے لیے ہمیشہ سول کورٹ میں ہی جائیں گے, اور سول کورٹ میں جا کے وہاں سے ریمیڈی اویل کی جائے گی, اور اس میں یہ ہے کہ ریکوری آپ کو وہاں سے ملنی ہے, تھانے سے ریکوری نہیں ملنی. تھانے سے صرف اس کو سزا ہی ہونی ہے, اور میکسیمم 3 سال سزا ہے. تو 3 سال میں اگر وہ سپوز 3 کے 3 سال اندر رہ آتا ہے تو آپ کو کیا فائدہ ہونا؟ آپ کو, آپ کی رقم تو گئی نہ ڈوب. وہ تو کروڑ روپے اس نے سمجھے تھا, جیل جا کے بڑی مزیدار نوکری تھی, جیل میں رہا ہوں اور 1 کروڑ روپیہ میں نے کما لیا. اور ایسے واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں. کرمنل جو ہوتا ہے اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اب 3 سال میں 3 سال تو نہیں کاٹی جاتی, جو وہ الگ سے ٹاپک ہے کہ وہ ریڈکشن ہو. 3 سال جس نے کاٹنی ہے اس نے 9 مہینے سے 1 سال تک کا پیریڈ کاٹنا ہے, تو اس کی 3 سال پوری ہو جائے گی. اس میں معافیاں لگتی ہیں, چھٹیاں اس میں سے مائنس ہو جاتی ہیں, یعنی وہ 1 سال میں سے باہر آ جائے گا. 1 کروڑ اس نے ہڑپ کیا, 1 سال کے بعد باہر آ گیا, یعنی اسے کوئی مہنگا تو نہیں پڑا سودا, 1 سال اندر رہا تو ایکسپیرینس بھی ہو گیا جیل کا. مزیدار 8 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لگی ہوئی تھی اس کی, ہے نا جی, اور ریکوری وہاں ہی ہے, تو ریکوری کے لیے سول کورٹ جانا پڑے گا. ایکسپیرینس بھی ہو گیا. اچھا, زندگی مختلف ایکسپیرینس ہونے چاہیے. اچھا جی روشنا, آپ کے پاس 1-2 سوال ہیں. ایک میرے پاس سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ڈس آنر کا مقدمہ ہو جائے, اگر فار ایگزامپل کسی پہ ہو جائے مقدمہ اور وہ اس کے لیے ریڈی نہ ہو, یا اس کے اوپر وہ الزام نہ آتا ہو لیکن پھر بھی اس کے اوپر ڈس آنر کا مقدمہ آ جائے, تو وہ کیا کرے؟ میں نے اس سے پہلے سٹارٹ میں ہم لوگوں نے بتایا کہ ڈیفینسز کیا ہیں. ڈیفینسز یہ ہیں کہ جو بھی کنسیڈریشن ہے, اوبلیگیشن ہے, وہ بتائے گا کہ میں نے سپوز ایک ایگریمنٹ تھا جس میں یہ تھا کہ فرنیچر سپلائی کرنا ہے سپوز, یا گاڑی لینی ہے. اب وہ آ کے رسید دے گا جی کہ میں نے تو گاڑی دے دی ہے, میں نے اپنی اوبلیگیشن فلفل کر دی ہے اس میں, اور میرے اگینسٹ اب یا یہ اماؤنٹ جو میں نے اس کو دینی تھی وہ تو میں نے ادر وے سے کر دی ہے. یا تیسرا جو کنڈیشنل آ جاتا ہے, اس میں یہ ہوگا کہ اس نے, کیونکہ یہ بیانہ تھا کہ اس نے یہ پلاٹ میرے نام کرانا ہے یا اس کا قبضہ مجھے دینا ہے. اب کیونکہ اس نے اپنی فلفل ہی نہیں کی اوبلیگیشن, تو اس میں چیک, یعنی میری پیمنٹ اس کی طرف بنتی نہیں. میری پیمنٹ بنے گی, یہ اپنی ڈیوٹی کر لے گا, تو اس کے بعد یہ پیمنٹ کیش کرا. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اٹھا کے سیدھے جیل میں ڈال دیتے ہیں, بات سنی جاتی ہے, دونوں فریق
جی ایسے ہی، کیونکہ جب ایف آئی آر ہو جائے گی تو آپ کو ڈیفنس کا موقع ملے گا. آپ جائیں گے، اس کے لیے پری ریسٹ کروائی جاتی ہے، یا ادروائز بھی پاکستان کے قانون میں تو یہ ہے کہ ایف آئی آر ہو جائے تو اٹھا کے پھینک دیں اندر، لیکن ادروائز یہ ریمیڈی یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو آپ فوراً ایف آئی آر کی کاپی لیں اور اپنے لائر کے پاس جا کے پری ریسٹ کروائیں. پری ریسٹ کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنا ڈیفنس بتانا ہے وہاں پہ کہ جی میرا یہ ڈیفنس ہے. اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن مکمل کریں گے، اور آپ اگر آپ کے اگینسٹ کوئی اوفینس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا، یعنی میں نے عرض کیا کہ صرف جاری کر دینا اوفینس نہیں ہے. جون صاحب کوئی اماؤنٹ کی کوئی لمٹ بھی ہے کہ 50,000 کا باؤنس ہوا تب بھی جیل میں، 5,000 کا تب بھی جیل میں، 5 لاکھ وٹ از دا کیپ؟ قانون میں، کیونکہ ہمارے قانون 1958 وہ اس دور کے بنے ہوئے ہیں، اس میں ایک 100 روپے سے زیادہ اماؤنٹ کا جو چیک ہے، اب اس وقت ایک 100 روپے بڑی چیز تھی، آج ایک 100 روپے کوئی ویلیو نہیں. یعنی کہ یہ ہے کہ 100 روپے سے زیادہ کوئی بھی رقم ہے، اس کا ایگریمنٹ بھی تحریری ہوگا، اس سے کم ہوگا تو تحریری ہونا ضروری ہے. یعنی اگر آپ کا کسی کے پیسے کھانے کا ارادہ ہے تو 90 روپے کے چیک کاٹ کے دیا جی ایسے ہی ہے نا، 99 روپے کے بھی ہو 99 روپے کے بہت سارے چیک آپ حساب کر کے کاٹ کے دیں تو آپ بھر سکتے ہیں ایف آئی آر. وہ یعنی پیمنٹ بھی کی جا سکتی ہے اس دور. جی اچھا جی، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کوئکلی ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ چیکس جو ایز اے سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرائے جاتے ہیں ان کی کیا، کیونکہ عموماً شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ اس پہ جا کے جب آپ شکایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو سیکیورٹی ڈپازٹ کے تھے تو اس پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. اس کے بارے میں ذرا بتائیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے اور ایک متھ ہے. یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ گارنٹی یا سیکیورٹی چیک جس پہ لکھ دیا جاتا ہے اس کے اگینسٹ ایف آئی آر نہیں ہوتی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا، ہر اس چیک پہ بیسیکلی چیک تو ہوتا ہی گارنٹی، ادروائز تو آپ کیش دے دیتے ہیں. Exactly. چیک تو ہے ہی گارنٹی کہ اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو آپ کو یہ پیمنٹ مل جانی ہے، اور پیمنٹ کی سیکیورٹی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ویسے ایک سمجھا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ لائرز بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید گارنٹی چیک پہ نہیں ہوتا. لیکن 2013 میں آنریبل سپریم کورٹ میں اس نے واضح طور پہ ججمنٹ دے دی اور انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ہوتی، چیک جو ہوتا ہے سیکیورٹی اور گارنٹی ہے، اس پہ بھی ایف آئی آر دی جا سکتی ہے، اس پہ بھی ریکوری کا سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے. اوکے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سے مبرہ ہے. جی ایک اور سوال یہ آیا کہ اکثر لوگ ان سے چیک گم جاتا ہے اور دوبارہ جب وہ کسی کے پاس جائیں جن سے انہوں نے چیک لیا تھا اور وہ انکار کر دیں کہ نہیں آپ کو تو ایک چیک دے دیا تھا، اب وہ گم گیا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں، اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں 2 صورتیں ہیں. اس سوال میں سے 2 سوال نکل رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمارے پاس تو یہ آتے ہیں جی کہ میری چیک بک یا میرا یہ چیک گم ہو گیا تھا اور یہ فلاں کے ہاتھ چڑھ گیا، اس نے مجھے میرے اوپر ایف آئی آر کروا دی ہے، جبکہ میں نے دینے کوئی نہیں. اس میں پریزمپشن یہ دی جاتی ہے کہ چیک گما نہیں کرتے، اور یہ تو بات ہی غلط ہے کہ سائن شدہ چیک کا گم جانا. اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. اس میں سائن شدہ یعنی بلینک نہ بھی ہو لیکن سائن شدہ چیک گما نہیں. اس میں ایک یہ آ سکتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن ایسا ریلیشن ہے، یا ایک مالک اور نوکر کا، ملازم کا، یا ایک آفس میں ایسا کہ جس کی یعنی پوزیشن ہو سکتی ہے، ایکسیس ہو سکتی ہے چیک بک تک. اگر ایکسیس چیک بک تک ہے تو اس میں جیسے بیوی خامد کا چیک لے سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے، اس میں ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا. سملرلی اگر کسی کا چیک گم ہو جاتا ہے، اگر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ گم ہو گیا، اگر گم ہو گیا تو اسے سب سے پہلے سٹاپ پیمنٹ کرانی چاہیے بینک میں جا کے، اور وہاں پہ بتائے. اس کے بعد وہ رپٹ درج کرائے تھانے میں، اور اس کے بعد بھی اگر اسے پتہ چلے کہ شاید اس کا چیک کسی خاص بندے کے پاس چلا گیا، اس وقت بھی یہ ہے کہ وہ سوٹ فار ڈیکلریشن کرے سول کورٹ میں کہ میرا چیک گم ہو گیا تھا اور اب یہ فلاں بندے کے پاس ہے تو میں نے کوئی اس کی پیمنٹ نہیں دینی، کوئی اپلیکیشن میرے ذمہ نہیں ہے. وہ یعنی اس کو بلاک کروا، دوسری طرف سٹاپ پیمنٹ اسے بلاک کہا جاتا ہے، یا چیک کو آپ اس لیف کو، اس ایک لیف کو. اور اگر پوری اسی طرح سے پوری چیک بک بھی آپ کی اگر گم گئی ہے تو آپ کئی دفعہ انسان ریلیکس کر گیا، میرے کون سے کوئی اس پہ سائن ہوئے میں نہیں، پھر بھی سائن بھی کوئی فورج کر کے کر سکتا ہے کچھ. تو پوری چیک بک کو بھی سٹاپ کروانا بہت ضروری ہے، یعنی اس کو بلاک کروانا بہت ضروری ہے. اب یوزلی یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر چیک جو ہے وہ بیرون ملک سے ہوتے ہیں، یا ہمارے اپنے کافی سارے دوست ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں رہتے، وہ اگر کوئی چیک دے دیں اور اس میں کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ آیا اس کی جو ایف آئی آر ہے یا جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ باہر ملک میں ہوگی یا پاکستان میں بھی ہو سکتی؟ یہ بہت اہم پروسیڈنگز ہیں جو یہاں پہ ہوتی ہیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ باہر سے چیک لیتے نہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کا دیں، لیکن یہ پروٹیکٹ کرتا ہے لا کہ جہاں سے بھی چیک جاری ہوگا. میں نے عرض کی چیک بیرون ملک سے جاری ہوا، جس اکاؤنٹ میں آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جا کے جمع کروایا، آپ کے اکاؤنٹ سے ڈس آنر ہو گیا، آپ کا اکاؤنٹ پاکستان میں کسی جگہ بھی ہے تو اس پہ دونوں پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ بیرون ملک سے اگر کوئی چیک ہوگا تو وہ ڈس آنر نہیں ہوگا. جدون صاحب بڑا مزہ آیا اور میرا خیال ہے بہت اہم موضوع تھا جس کو آج ہم نے ٹیک اپ کیا، ہمارا پورا کنٹرول روم بھی اور سب، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کی زندگی سے جڑی ہے. جیسے آپ کے وہ دوست ہیں، ان کا کتنے پیسے تھے ویسے؟
15 लाख। 15 लाख यार, तुमने दोस्त बड़े सोच समझ के चुने हुए हैं रुशना, जिंदगी में है। एक शॉर्ट सा एलिमेंट इसमें रह गया, मिसिंग है। जी जी। वो ये कि आम तौर पे लोगों को ज़हन में ये होता है कि सिविल कोर्ट्स में तो साल लग जाते हैं, तो चेक के लिए स्पेशल लॉ बना है। वो स्पेशल लॉ ऑर्डर 37 डील करता है सीपीसी का। इसमें ये होता है कि समरी ट्रायल होता है और ये सेशन कोर्ट में लगता है केस, ये सिविल कोर्ट में नहीं लगता। और जल्दी होता है। और 6 महीने की इसमें मुद्दत दी गई है कि 6 महीने में किया जाता है। इसमें अहम बात ये है कि बाकी केसेस में वो आता है जो जिसके अगेंस्ट केस होता है वो जवाब देता है और लिंगर ऑन होता है। यहाँ पे पहले जिसके अगेंस्ट केस है वो 10 दिन के अंदर आएगा, नॉलेज से 10 दिन के अंदर वो आके लीव टू डिफेंड फाइल करेगा। कोर्ट देखेगी कि क्या इसके पास डिफेंस बनता है कि नहीं बनता, और अगर बनता है तब भी कोर्ट उसे उस इक्वल अमाउंट की गारंटी उसे कहेगी जमा कराओ, उसकी रकम सिक्योर की जाएगी, गारंटी जमा करवाएगा तब कंटेस्ट करेगा, और उसमें भी वो 6 मंथ के अंदर अंदर वो केस डिसाइड करेंगे। इसलिए ये इशू जो हमारे सिविल साइड पे लोग इसलिए नहीं जाते कि वो अरेस्ट होगा क्रिमिनल में तो रिकवरी हो जाएगी, लेकिन ये याद रखें क्रिमिनल रिकवरी का कोई टूल नहीं है। आप सिविल केस में जाएंगे, हमें हमारे पास लोग आते हैं, तशरीफ लाते हैं और 3-3, 4-4 साल के बाद रो रहे होते हैं, और जब चेक स्टेल हो जाता है, ये याद रखें चेक को लेके सो नहीं जाना। चेक की लाइफ है 6 महीने और 3 साल, तो 3 साल के अंदर करना है। 3 साल। जुनून साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, रुशना, मैं और हमारी टीम अब आपसे चाहेंगे इजाजत। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें जरूर बताइएगा आज का शो आपको कैसा लगा, डॉक्टर नौशीन की टिप्स कैसी लगी और जदून साहब की टिप्स आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर, खुश रहिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।